آپ کا اسٹار میڈیا پروڈکشنز میں ویلکم. شکریہ سر. سوالات کا سلسلہ جو ہے ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں. وقت کی تنگ دامنی کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے وائلڈ لائف سینچریز کی جب ہم بات کرتے ہیں نارتھ زون میں کہاں پہ ہیں؟ دیکھیے نارتھ کشمیر وائلڈ لائف ڈویژن جو ہے یہ 3 اضلاع پہ پھیلا ہوا ہے، جس میں بارہمولہ ہے، بانڈی پورہ ہے اور کپوارہ ہے. لیکن ہمارے جو وائلڈ لائف پروٹیکٹیڈ ایریاز ہوتے ہیں جن میں نیشنل پارکس ہیں، سینکچوریز ہیں یا کنزرویشن ریزرو ہیں، 3 سطح کے یہ ہیں پروٹیکٹیڈ ایریاز ہوتے ہیں. ان میں خاص طور پر جو ہے یہ وقف کیے جاتے ہیں جنگلی حیاتیات جو ہیں ان کے تحفظ کے لیے. تو ہمارے 2 ڈسٹرکٹ ہیں ان ناردرن 3 ڈسٹرکٹس میں سے جہاں پر ہمارے یہ پروٹیکٹیڈ ایریاز ہیں، جس میں بارہمولہ میں بیشتر ہیں. جیسا کہ ایک تو ہماری قاضی ناگ نیشنل پارک ہے جو بونیار علاقہ جو ہے بارہمولہ کا وہاں ہے، اور اس کے علاوہ قاضی ناگ کے ساتھ ساتھ بالکل ایڈجسنٹ ہماری 2 سینکچوریز ہیں، لمبر وائلڈ لائف سینکچوری اور لچی پورہ وائلڈ لائف سینکچوری، اور اس کے ساتھ ہی ایک کنزرویشن ریزرو ہے جس کو ناگا ناری کنزرویشن ریزرو کہا جاتا ہے. یہ چاروں یہ جو ہیں اکائیاں جو ہیں یونٹس جو ہیں پروٹیکٹیڈ ایریا کی، یہ ایک کنٹینیوٹی میں ہے، ایک ساتھ ہے. تو اس کا کل رقبہ جو ہے 180 اسکوائر کلومیٹر، ایک دوسری قریب. ہاں یہ بالکل ایک ساتھ ہے، لیکن سطح ان کی لیول جو ہے وہ الگ الگ ہے. نیشنل پارک ہے وہ جو اوپری علاقہ ہے وہ نیشنل پارک قاضی ناگ ہے، اس کے بعد لمبر وائلڈ لائف سینکچوری، لچی پورہ وائلڈ لائف سینکچوری اور ناگا ناری کنزرویشن ریزرو، یہ پورا رقبہ. اس کے علاوہ ہمارے ایک پروٹیکٹیڈ ایریا ہے بارہمولہ کی دوسری طرف جو گلمرگ مشہور سیاحتی مقام ہے، وہاں پر گلمرگ وائلڈ لائف سینکچوری ہے. تو یہ دو یونٹس اگر ہم کہیں، ایک نیشنل پارک، 3 سینکچوریز، ایک کنزرویشن ریزرو، یہ نارتھ کشمیر کے بارہمولہ ڈسٹرکٹ میں ہے. اور بانڈی پورہ ڈسٹرکٹ میں ایک ہمارا کنزرویشن ریزرو ہے جو اجس کنزرویشن ریزرو. اچھا. تو یہ سیناریو ہے ہمارے پروٹیکٹیڈ ایریاز کا، جو کہ بارہمولہ ڈسٹرکٹ اگر ہم کہیں کہ ریپرزنٹیشن میں پورے JNK میں سب سے بہتر ہے. اچھا. اگر ہم نیشنل پارکس اور سینکچوریز کی، کیونکہ نیشنل پارک ہمارے پاس 3 ہی ہیں جس میں سے ایک آپ کی بارہمولہ میں ہے. اچھا. تو رہا سوال آپ کے جو دوسرا سوال تھا کہ جو ہیومن وائلڈ لائف کانفلکٹ سیناریو ہے اس کی وجوہات کیا. دیکھیے یہ اس کی وجوہات جو ہیں یہ آج یا کل پیدا نہیں ہوئی، یہ دھیرے دھیرے رونما ہوتی رہی ہیں، جس کا کہ سب سے زیادہ میں مانتا ہوں کہ جو ہمارا لینڈ یوز چینج ہوا ہے پچھلے 20 سال میں، 20-25 سال میں کہوں گا، ہمارا جو لینڈ یوز وہ چینج پوری طرح سے تبدیل ہوا ہے. جبکہ ہم پہلے دیکھتے تھے ہمارا جو کراپ ہوتا تھا، پریفرنس ہوتی تھی، وہ پیڈی کی تھی یا شالی جس کو ہم بولتے ہیں، جو ہماری ضرورت تھی. اور اس کے علاوہ اس میں جو ایک کراپ پیٹرن ہوتا تھا وہ شارٹ پیٹرن ہے، چھوٹے، مطلب ایسے نہیں ہے کہ میوہ باغات کی طرح پرمننٹ کوئی ٹری ہو. اور اس میں کور بھی کم ہوتا تھا، وہ کچھ سیزنل ہوتا تھا، اور اس میں پھر ہارویسٹنگ کے بعد وہ فیلڈس خالی ہو جاتے تھے. لیکن اس کو پھر ہمارے جو کسان لوگ ہیں، کسان دوست ہیں، انہوں نے پریفرنس دینا شروع کی کیش کراپ کو، جس میں ہمارے میوہ فروٹس میوہ آتے ہیں. ہاں بالکل، یمو کور پتہ پریفرنس کیش کراپس. تتھ منٛز آو سون یُس زن ہارٹیکلچر بوم اکھ گوٚو پٔتمٮ۪ن 20-25 ؤرین منٛز. تہٕ تتھ منٛز ییٚتٮ۪تھ اَسہِ کراپ فیٖلڈس ٲسۍ، تتھ ٲسۍ دان کھہہ ٲسۍ، تتٮ۪تھ لٲگۍ اَسہِ کُلۍ. تہٕ یِم کُلۍ ییٚلہِ بڑان گٔے تہٕ یِمو نی اکھ جنگلٕچ صوٗرت اکھ. اچھا، ہُمو نیوٗ پناہات. بالکل. تمہِ سۭتۍ کیٛاہ گوٚو، تمہِ سۭتۍ ییٚتٮ۪تھ ٲسۍ جنگل ختم گژھان تتٮ۪تھ ٲسۍ گژھان باغات شروٗع. سُہ بفر روٗد نہٕ کینٛہہ. جنگل کیٛازِ چھِ ختم؟ اس کو کیوں نہیں بہٕ چھُس وَنان جنگل تمہِ حساب نہٕ ختم. مےٚ دوٚپ جنگل ییٚتٮ۪تھ اینڈ گژھان، ییٚتٮ۪تھ جنگلس اینڈ باونڈری، ییٚتٮ۪تھ جنگلس باونڈری چھِ تتہِ چھِ باغ گژھان شروٗع. برونٛہہ کالہِ اوس جنگل اوس آسان اکھ، تمہِ پتہٕ اوس بفر، تمہِ پتہٕ اوس بفر، تتھ ٲسۍ آسان زرٛانٛٹھ، تتھ ٲسۍ آسان، تتھ ٲسۍ نہٕ کُلۍ. وۄنۍ واتنٲے أسۍ باغ وارٕ وارٕ جنگلن سۭتۍ. آ بالکل. اوٚتام اگر آسان تہِ اوس پیڈی لینڈ اوس آسان، تان کھہہ ٲسۍ آسان، تِم ٲسۍ آسان پلین، تتہِ اوس نہٕ کور اوس نہٕ مِلان جانورس. وۄنۍ چھُ سُہ حالت کہِ وۄنۍ چھِ أسۍ باغ برابر جنگلہٕ دامنس تامتھ. اس لیے چھُ یہِ أمِس چھُ کور مِلان، أمِس چھُ اصل کوالٹی فوڈ مِلان، مطلب خوراک مِلان یِمن سانٮ۪ن باغاتن منٛز.
اس لیے یہ ون وسان خاص کر ون بلیک بیئر زن کرون ہاپت سہ ات مز پلان کن جائیں وچن آمت سہ نیران نیبرے نیران جائن نش سہ پور پن لائف سائیکل سوری گزاران تضادس مز انسان توت گو کام کار کرنے باغچ کام باقی چیز سہ تر مز تضادس مز. ایک الزام لگان کہ لوگ جو ہے جنگلاتوں کے اندر گھس گئے, ہیبیٹیشن میں جو ہے ان کے جو مداخلت ہو گئی, پیڑس کو جو ہے جو کاٹتے ہیں اور پھر اس کا جو ہے پھر وہاں پر پیڑ لگاتے نہیں ہیں, جنگلات ننگے ہو گئے ہیں, یہ بھی ایک وجہ ہے. جی جنگلات کا جو ہے میں نہیں کہوں گا کہ پیڑ کاٹنے سے زیادہ مطلب پیڑ کٹیں گے تبھی نقصان ہوگا. جو جنگل کا جو ہیلتھ ہے, جنگل کی ہیلتھ ہے یعنی صحت جنگل کی ہوتی ہے, وہ بہت ساری چیزوں پر منحصر. اس میں ایک جنگلی جانور کو اونچے پیڑ نہیں چاہیے, ضروری نہیں ہے کہ لازمی کہ ان کو اونچے پیڑوں میں ان کو سہارا ملے گا, ہیبیٹیٹ یا مسکن ملے گا. کبھی کبھار ان کو جھاڑیوں میں بھی پناہ ملتی ہے. تو ہم کو اوور آل دیکھنا ہے کہ ایک جو جنگل کی صحت ہے, اس کا جو اس کی ہیلتھ ہے, اس کو کیسے مینٹین کیا جائے. اور ہم نے دیکھا کہ اثر انداز ہو گئے ہیں جنگل پچھلے 30-40 سال سے. جو 30-40 سال پہلے جو سیناریو تھا وہ نہیں ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. اگر اوور آل ہم دیکھیں تو ٹری کور تو ہمارا انکریز ہوا ہے, ٹری کور انکریز ہوا ہے. اگر ہم دیکھیں سرویز پہ جائیں, اس کا مطلب ہے کہ ہمیں لارج ٹریز ہی جنگل نہیں ہیں. جو بڑے پیڑ ہیں ہم خالی ان کو جنگل تصور کرتے ہیں, لیکن وہ صحیح نہیں ہے. ہم کو چھوٹے جو ہے جھاڑیاں وہ بھی ایک جنگل ہے, وہ بھی جنگل, کیونکہ جنگلی جانوروں کے لیے وہ بھی ایک مسکن ہے, کچھ جنگلی جانوروں کی. تو یہ ضروری ہے کہ پورے ایکو سسٹم کو ہم اس کا تحفظ کریں, تبھی ہم جنگلی جانوروں کا. ایک چیز تو دیکھی جاتی ہے کہ اکثر جو ہے وہ جھاڑوں کو جو ہے وہ جلاتے ہیں, اور پھر جو اس کا وہ جو ہے کولے بناتے ہیں سردیوں کے لیے, جو ہے وہ مطلب نا کیا کہتے ہیں وہ کانگڑیوں وغیرہ کے لیے مطلب وہ کولے بناتے ہیں. یہ بھی ایک وجوہات ہے. ہاں بالکل. پھر پیڑ بھی جلتے ہیں. جنگل میں صرف پیڑ کاٹنا اور جھاڑیاں جلانا یہی صرف نقصان نہیں کرتا ہے. اینتھروپولوجی کا جو بھی اینتھروپوجینک ڈسٹربنس ہے وہ انسان کے وہاں پر جانے سے بھی ہوتی. مطلب جو بھی دباؤ ہو, پریشر ہے, جیسے گریزنگ جو ہم چرائی کے لیے مال مویشی لیتے ہیں, ان سے بھی جنگل پر اثر پڑتا ہے. وہ ڈائریکٹ کمپٹیشن میں آ جاتے ہیں آپ کے جو ہمارے جو وائلڈ ہربیورس ہیں ان کے ساتھ. تو یہ سارا اتنا تصادم نہیں ہوتا ہے. نہیں, تصادم کی یہ وجہ بن جاتا ہے پھر دھیرے دھیرے تصادم کی, یہ دھیرے دھیرے پھر تصادم کی وجہ بن جاتا ہے. جہاں پر آپ کو قدرتی خوراک میسر نہ ہو, مثلاً ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ہرن ہے, مسک ڈیئر ہے, ہانگل ہے, اگر اس کو ڈائریکٹ کمپٹیشن رہے اپنے بھیڑ اور بکریوں کے ساتھ تو اس کو خوراک نہیں ملے گی, اس کی تعداد کم ہو جائے گی. اس کو کھانے والا لیپرڈ ہے, شیر, تیندوا جس کو کہتے ہیں, تو اس کی تعداد جنرلی نیچرلی کم ہو جائے گی. یا وہ اپنی خوراک کی تلاش میں, اس کو قدرتی خوراک نہیں ملے گی تو وہ اپنی خوراک کی تلاش میں نیچے آ جائے گا. تو یہ ایک تصادم کی وجہ بن جاتا ہے. ورلڈ سینیریو اس وقت بدلتا جا رہا ہے. ورلڈ لیول پہ مانا گیا ہے کہ یہ جو ایکولوجیکل بیلنس ہے یہ ڈسٹرب ہو گئی ہے. اٹ از بیکاز آف کہ جنگلات جو ہیں دھیرے دھیرے کم ہو رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا امیزون میں بھی یا باقی جگہوں پہ جو ہے کافی دیر تک آگ لگی, آسٹریا میں آگ لگی, وہاں پر مطلب جنگل کافی دیر تک, مطلب یہاں پر بھی بہت ساری جگہوں پہ, خاص طور جیسے آپ اس ناگا ناڑی یا پہلی پورہ کی بات کر رہے تھے, وہاں پر پہلی پورہ میں پچھلے سال تقریباً 4-5 دن وہاں پر آگ لگی تھی. یہ جو بش فائر ہے یا فارسٹ فائر ہے, یہ ایک گلوبل پرابلم بن گئی ہے. جیسا کہ آپ نے یورپ میں دیکھا, یو ایس میں دیکھا کہ کس حد تک اس نے کیا ہے جنگلات کو. لیکن اس میں ایک چیز ہم لکی ہیں, ہم جو کشمیر وادی کشمیر کی اگر میں بات کروں, کیونکہ یہاں پر جو بھی فارسٹ فائر جس کو ہم بولتے ہیں وہ ہوتا ہے, وہ گراؤنڈ فائر ہوتا ہے. ہم نے آج تک بہت کم ایسا دیکھا کہ کینوپی میں کوئی بڑے جو پیڑ ہیں وہ جل جاتے ہیں. یہ صرف بش فائر ہوتا ہے. تو ایک لحاظ سے اگر یہ کنٹرول کیا جائے, کنٹرول برننگ جو ہوتی ہے وہ ایک مینجمنٹ انٹرونشن ہوتا ہے ہمارے, کیونکہ اس سے جو گراس لینڈس ہمارے ہیں وہ ریوائیو ہوتے ہیں. اس لیے ہم کو سیریسلی لینا ہے فارسٹ فائر کو. لیکن زیادہ ہم کہیں کہ اس سے تباہی ہوتی ہے ہمارے کشمیر وادی کی میں بات کروں تو ایسا کچھ نہیں ہے. گلوبل وارمنگ اس کا نتیجہ ہے کیا؟ گلوبل وارمنگ اس کا نتیجہ نہیں ہے. گلوبل وارمنگ بھی لانگ ٹرم ایک جو اس کے وجوہات ہیں جو دھیرے دھیرے رونما ہوئے ہیں انسان کی بدولت, اور ان سے اثر پڑا ہے. وائڈ جو براڈر کلائمیٹ ہے, گلوبل کلائمیٹ ہے, اور اس سے گلوبل وارمنگ پیدا ہوئی ہے. سر آپ نہیں مانتے ہیں کہ بے درے کٹائی جو جنگلات کی ہے وہ بھی اس کا ایک بے درے کٹائی تو ضرور اس میں مطلب وہ تو لازماً ایک وجہ ہے کہ بے درے کٹائی سے جنگلات پہ جو اثر پڑے گا اس سے جنگلی جانور
پر بھی اثر پڑے گا. لیکن ہم اگر دیکھیں کہ جو پہلے کٹائی ہوتی تھی, اللیگل جو فیلنگ ہوتی تھی یا اسمگلنگ یا ہوتی تھی, اتنا اب نہیں ہے. مطلب کافی حد تک ہم کنٹرول کر پائے ہیں اپنی اسمگلنگ کو, کیونکہ اس میں یہ خالی پروٹیکشن وجہ نہیں ہے, اس میں وجہ یہ ہے کہ آلٹرنیٹیو آ گئے ہیں. اب ہماری امپورٹ ہوتی ہے, ووڈ جو ہمارا ٹمبر ہے وہ امپورٹ ہوتا ہے, اس میں جنگلوں پر نیچرلی دباؤ کم ہو گیا. اب اتنا زیادہ پریشر ہمارے جنگلات پر نہیں ہے. لیکن اس سے یہ میں کبھی نہیں کہوں گا کہ جنگلات جو ہے اس کے کاٹنے سے اثر نہیں ہوگا, وہ لازماً ہوگا, اور اس پہ ہم کو توجہ جو ہے وہ جاری رکھنی ہے. لیکن ڈے ٹو ڈے اب جنگلات پہ دباؤ زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. بالکل, دباؤ دوسرے طریقے کی ڈائریکٹلی لوگوں نے زیادہ رجوع کیا حمام بنانے کی طرف. ہاں, ڈائریکٹ امپیکٹ جو ہے وہ ٹمبر کے لیے وہ ایک ڈائریکٹ امپیکٹ جو تھا اب تک, جو تھوڑا کم ہوا ہے. لیکن اور بھی وجوہات ہے, جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ گریزنگ ہے, فائر ووڈ کلیکشن ہے, یا جو ہمارے ایکسپلائٹیشن آف ہربس, اور جس کو ہم ایم ایف پی بولتے ہیں, مائنر فارسٹ پروڈیوس بولتے ہیں, وہ اس کی ایکسپلائٹیشن زیادہ ہوتی ہے. لیکن اس پہ بھی مطلب اس پہ بھی ہم کو دھیان دینا ہے. یہ نہیں کہ صرف ہم بڑے پیڑوں کی کٹائی پر نہیں. ہاں, وہ جو ہربس جو ہے نا اس کو اس کا مالیات بھی اچھی خاصی آتی ہے. جی ہے, لیکن ہم کو دیکھنا ہے, ہم کو ایک بیلنس پیدا کرنا ہے, ایک پروسیس کے تحت وہ نکالنا چاہیے. کنزرویشن اور ایکسپلائٹیشن میں ایک بیلنس پیدا کرنا ہے, تاکہ سسٹینیبلی ان کو ہم ایک نکال سکیں اور اکنامک فائدہ بھی ہو, اور ہم یہ نہیں کریں کہ ڈسٹرکشن کی طرف جائیں. لیکن اس میں میں یہ عرض کروں کہ جو ہمارے وائلڈ لائف پروٹیکٹیڈ ایریاز ہیں ان کو اسی لیے بنایا ہی گیا ہے کہ وہ ایک محفوظ جگہ رہے ہربس کے لیے, میڈیسنل پلانٹس کے لیے, اور جو انڈیجنس ہماری ورائٹیز ہیں, اسپیشیز ہیں ویجیٹیشن کی, ان کے لیے. اور اسی سے پھر وہاں پر جو وائلڈ لائف ہے وہ بھی, اس کو بھی تحفظ. کتنا کوآپریٹ آپ کو ملتا ہے لوگوں سے کافی حد تک آپریشن ملتی ہے, کیونکہ پروٹیکٹیڈ ایریاز میں تو زیادہ تر ہے نہیں آبادیاں, پروٹیکٹیڈ ایریاز سے باہر آبادیاں ہیں. لیکن ہمارا جو زیادہ تر جو لوگوں کی کوآپریشن چاہیے وہ ہیومن وائلڈ لائف کانفلکٹ انسیڈنٹس کے لیے, اس میں چاہیے. اور وہ وہاں پر رونما ہوتے ہیں جہاں پر ہمارے پروٹیکٹیڈ ایریاز نہیں ہیں, پروٹیکٹیڈ ایریاز سے باہر, یا بالکل مارکیٹ میں ٹیریٹوریل فارسٹ میں, بالکل فارسٹ تو بستیوں میں آ جاتے ہیں, وہاں پر کوآپریشن کی ضرورت ہے. اور اب دھیرے دھیرے لوگوں کو اویئرنیس آ رہی ہے, اور ہمیں ماشاءاللہ. سر, آپ سوشل آرگنائزیشنز یا ہمارے جو مساجد کے آئمہ ہیں, یا گردوارہ کمیٹیز, یا باقی جو مساجد ہیں, مندر کمیٹیز ہیں, ان کے جو رہنما ہیں, ان سے آپ مطلب کولابریشن کرتے ہیں, ان کو آپ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ یہ ہمارے جو ہیومن وائلڈ لائف کانفلکٹ کو کے میٹیگیشن, اس کو ٹھیک کرنے میں, اس کو کم کرنے میں بہت ایک جو رول ہے وہ اویئرنیس کا ہے, تاکہ عام لوگوں کو یہ پتہ لگے کہ ہمیں کیا احتیاطی تدابیر کرنی ہے اور کیسے ان حملوں سے بچا جائے. تو اس کے لیے ہمارا ایک کیمپین رہتا ہے اویئرنیس کا, جس کی کافی لیولز ہیں. ہم اسکولز میں جاتے ہیں, کالج میں جاتے ہیں, بچوں کو خاص کر اس میں اویئر کرتے ہیں. اور جیسا کہ آپ نے فرمایا, مسجدوں میں اور جو مذہبی مقامات ہیں ان پہ ہمارا خاص توجہ رہتی ہے, اور ہم کوشش کرتے ہیں جو ہمارے ہاٹ اسپاٹس ہیں جہاں پر یہ واقعات زیادہ رونما ہوتے ہیں, وہاں پر ہمارا اسٹاف جاتا ہے, اور ہمارے کچھ این جی اوز کے ساتھ بھی کولیبریشن ہے, وہ جاتے ہیں اور اویئرنیس کرتے ہیں. انتصار صاحب, آپ نے بہت ساری باتیں کہیں, بہت ساری باتیں رہ گئیں, بہت ساری ابھی کچھ شکایتیں بھی ہیں جو آپ تک پہنچانی تھیں, لیکن وقت کی تنگ دامنی جو ہے وہ ہمیں ملوث نظر رکھنی ہے. آج کے اس خصوصی شمارے سے آپ سے لیتے ہیں اجازت, اس امید کے ساتھ کہ آپ وقتاً فوقتاً ہمیں اپنے قیمتی وقت سے نوازتے رہیں گے. شکریہ. تو یہ تھے ہمارے وائلڈ لائف آفیسر نارتھ انتصار سہیل صاحب. انتصار سہیل صاحب نے جو اپنے خیالات کا اظہار کیا, تو بہت زیادہ وقت بھی چاہیے اس کے لیے, اس کم اور قلیل وقت میں ساری باتیں آپ تک پہنچانا ممکن نہیں ہے. تاہم ہم نے جتنا بھی کوشش کیا, ہم نے بہت کم بولا, انہی کو بولنے کی جو ہے چھوٹ دے دی. تو ان جو ہے 14-15 منٹ میں انہوں نے کیا بولا, آپ کس حد تک سیٹسفائی ہوئے, آپ کس حد تک مطمئن ہوئے, اپنی رائے اب کامنٹ باکس میں ضرور ہم تک پہنچائیے گا. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں, جب تک کے لیے اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر.